بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں جو تمہاری قسمت کے دروازے بند کر رہی ہیں؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم جتنا بھی کماتی ہو پھر بھی رزق تمہارے ہاتھ سے یوں پھسلتا جا رہا ہے جیسے ریت مٹھی سے پھسلتی ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہ صرف تمہاری بد قسمتی نہیں ہے، یہ صرف تمہارا نصیب برا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان چیزوں کا اثر ہے جو تمہارے گھر کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو نہ صرف تمہارے گھر میں آنے والی برکت کو روکتی ہیں بلکہ غریبی، بیماری، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کو بھی دعوت دیتی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے گھر میں جو الماری ہے، جو کچن ہے، یا تمہارے بیڈ کے نیچے یا گھر کے کسی بھی کونے میں پڑی ایک عام سی چیز، معمولی سمجھی جانے والی چیز کس طرح تمہاری خوشیوں کو نگل رہی ہے۔ جب گھر میں موجود چیزیں خود نحوست اور نحوست کے دروازے کھولنے والی بن جائیں تو پھر کتنی ہی دعائیں کیوں نہ مانگی جائیں، وہ دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اگر تم نے 15 ربیع الاول سے پہلے ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالا، یہ چیزیں اٹھا کر باہر نہ پھینکی، تو یہ رحمتیں تمہارے دروازے پر آ کر بھی واپس پلٹ جائیں گی۔ تمہارے نصیب سے سکھ، سکون، چین سب کچھ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے وہ کبھی تمہارا حصہ تھے ہی نہیں۔ دل کانپ جائے گا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ شاید تمہارے گھر میں موجود بھی ہوں اور تمہیں ان کی خبر تک بھی نہ ہو۔ تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو تو کان کھول کر سنو، ابھی بھی وقت ہے خود کو تباہی سے بچانے کا، ورنہ ایک بار جو نحوست گھر میں قدم رکھ لے پھر وہ نسلوں تک رزق کو جکڑ لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں، جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں بھی تمہارے گھر میں پڑی رہی تو یہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ تمہاری تقدیر کی برکتوں کو چاٹ جانے والا ناسور بن سکتی ہے، اور وہ ہے پھٹی پرانی جوتیاں یا چپلیں۔ یہ سن کر حیران تو ہوئی ہوں گی آپ کو تعجب بھی ہوا ہوگا، لیکن ذرا دل کو تھام کر سنیے۔ پرانی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی جوتیاں جو تم نے ایک کونے میں ڈال دی ہیں، نہ انہیں کوئی پہنتا ہے، نہ تم نے کبھی اس کو باہر پھینکنے کا سوچا، وہ در حقیقت غریبی، بدبختی، بے برکتی اور نحوست کا ایک ایسا دروازہ کھولتی ہیں جو تمہارے گھر میں داخل ہو کر ہر نعمت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب خود سوچو، جس گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوں جو نہ صرف گندگی پھیلائیں بلکہ بدبو بھی پھیلائیں، بیماری، نجس اثرات لے کر آئیں، کیا وہاں پر فرشتے آئیں گے؟ کیا وہاں رحمتیں اتریں گی؟ یہ پرانی جوتیاں تمہارے دروازے کے پیچھے صحن کے کسی بھی کونے میں یا سٹور کے کسی اندھیرے میں پڑی وہ نحوست ہوتی ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، مگر تمہارے رزق، تمہارے سکون، تمہاری اولاد کی خوشیاں اور تمہارے شوہر کی برکت کو خاموشی سے کھا جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتی ہیں کہ صبح سویرے شوہر اٹھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، شام تک کام میں لگا رہتا ہے، لیکن تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے بیمار رہتے ہیں، عبادت کا دل نہیں کرتا، ہر وقت تناؤ اور غصہ چھایا رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو نحوست کا دروازہ کھول چکی ہیں، اور انہی میں سے سب سے بڑی علامت یہ پرانی جوتیاں ہیں۔ ایک عورت نے اپنے گھر سے کچھ ٹوٹے ہوئے برتن، پرانی چادریں اور پھٹی جوتیاں باہر نکال دیں۔ صرف اتنا سا کام کیا، لیکن وہ کہتی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میرے شوہر کو کام میں ترقی ملی،
بچہ جو مہینے سے بخار میں تپ رہا تھا وہ اچانک ٹھیک ہو گیا اور گھر میں عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونے لگا۔ یاد رکھو، اللہ برکت وہاں اتارتا ہے جہاں صفائی ہو، جہاں برکت کے لیے جگہ خالی پڑی ہو، پاکیزگی ہو، جہاں ماحول میں گندگی نہ ہو، جہاں نیتیں صاف ہوں اور جہاں چیزوں میں ترتیب ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں میرے کریم نبی کی ولادت ہوئی، اور جب وہ گھر جس میں نبی کا ذکر ہو، اس گھر میں اگر گندگی ہو، نحوست یا ناپاک چیزیں پڑی ہوں تو وہ گھر نبی کی خوشبو کیسے پائے گا؟ میری پیاری بہنوں، جب تم اپنے گھر سے ان پرانی پھٹی جوتیوں کو باہر نکال دو گی تو صرف سامان کم نہیں ہوگا، نحوست کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تم ایک چھوٹا سا قدم تو اٹھا کر دیکھو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا آج ہی یہاں سے اٹھتے ہی گھر کے ہر کونے کی تلاشی لینا، اور جو چیز تمہارے گھر میں کام کی نہ ہو، جو پھٹ چکی ہو، جو ٹوٹ چکی ہو، جس سے تمہیں نفرت آتی ہو، جو بالکل بیکار ہو چکی ہو، اسے فوراً اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو جب تمہارا گھر صاف ہوگا، طیب ہوگا، تو پھر اللہ کی رحمت بھی اترے گی، گھر میں، پیسوں میں، مال میں، دولت میں برکت بھی آئے گی اور سکون بھی آئے گا، اور غریبی تمہارے دروازے کے قریب بھی نہ پھٹک سکے گی۔ اب بتاؤ، تم تیار ہو اس تقدیر کو بدلنے کے لیے یا نہیں؟ تو شروع کرو، یہ ربیع الاول ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مت چھوڑو اس لمحے کو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لمحہ دوبارہ تمہاری زندگی میں نہ آئے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں، اور یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر دوسرے گھر میں پائی جاتی ہے، لیکن لوگ اس کے خطرناک اثرات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہے گھر میں بند گھڑی یا بند گھڑیال کا رکھا ہونا۔ جی ہاں، وہ دیوار پر لٹکی ہوئی یا دراز میں پڑی ہوئی گھڑی جو مہینوں سے رکی ہوئی ہے، جس کی سوئیاں وقت کی حرکت کو چھوڑ چکی ہیں۔ یہ گھڑی صرف وقت کو نہیں روکتی، یہ گھر کی ترقی، برکت، سکون اور کامیابی کی رفتار کو بھی روک دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بند گھڑی کیوں پریشانیاں لاتی ہے؟ کیونکہ گھڑی ایک نشان ہے حرکت کا، وقت کے بہاؤ کا، اور اگر وہی رک جائے تو گویا کائنات کی روانی کو روکنے کی علامت بن جاتی ہے۔ بند گھڑی ایک طرح سے گھر میں رکے ہوئے وقت کی فضا قائم کرتی ہے، اور یہی رکاوٹ زندگی کے ہر شعبے میں دکھ، تاخیر اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہے۔ حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے، ہر وہ چیز جو حرکت میں نہ ہو وہ بربادی کے قریب ہوتی ہے۔ بند گھڑی نہ صرف اپنی حرکت روک دیتی ہے بلکہ گھر کے اندر ایسی روحانی جمود اور بے برکتی کو جنم دیتی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر گھر میں کوئی بھی کام وقت پر نہیں ہوتا۔ یہ سب رکے ہوئے وقت کا روحانی اثر ہوتا ہے۔ ایک بار ایک بزرگ عالم سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں آتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، گھر میں جا کر وہ چیزیں دیکھو جو رکی ہوئی ہیں، کیونکہ وقت کا بہاؤ جب کسی چیز سے ٹکرا جائے تو رحمت کا دروازہ بھی تھم جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ اگر کوئی گھڑی بند ہے تو یا تو اسے درست کریں یا پھر اسے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ جب وقت رواں ہوتا ہے تبھی زندگی میں روانی آتی ہے۔ اگر گھڑی کو چلانے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اسے نظر سے ہٹا دینا عقل مندی ہے، تاکہ رکا ہوا اثر آپ کی زندگی میں سایہ نہ ڈالے۔ یاد رکھو، جس گھر کی گھڑی رک جائے اس گھر کی قسمت بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، جو بظاہر تو معمولی لگتی ہے لیکن اس کی موجودگی پورے گھر کے سکون کو چاٹ جاتی ہے، اور وہ چیز ہے پھٹے ہوئے پردے۔
جی ہاں، ایسے پردے جن پر چاک لگا ہوا ہو، جن کے دھاگے نکل رہے ہوں، جن کے کنارے اکھڑے ہوئے ہوں، یا جن پر پرانی نمی کی چھاپ ہو۔ یہ چیزیں صرف نظر کی الجھن نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی بے چینی کی علامت ہیں۔ تم حیران رہ جاؤ گی جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام میں صفائی اور خوبصورتی کو صرف جسمانی صفائی تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ ماحول کی ترتیب، رنگوں کی ہم آہنگی اور چیزوں کی حالت بھی دل پر اثر ڈالتی ہے۔ پرانے، میلے اور پھٹے ہوئے پردے صرف تمہاری دیواروں کا منظر خراب نہیں کرتے بلکہ تمہارے گھر کی توانائی کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن گھروں میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں، دل گھبراتا ہے، دل کرتا ہے کہ باہر نکل جائیں، وہاں اکثر یا تو روشنی نہیں آتی یا پردے میلے کچیلے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بوسیدہ ہوتے ہیں، جن سے دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پردے صرف دھوپ روکنے کا، مٹی روکنے کا کام نہیں کرتے بلکہ یہ گھر کی برکت کے دروازے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ دروازے پھٹے ہوئے ہوں تو اندر رحمت کیسے آئے گی؟ علماء باطن نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو گھر اپنی دیواروں کو ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے پردے استعمال کرتا ہے، اس کے افراد رفتہ رفتہ احساس سے کمتری، ذہنی دباؤ اور روحانی بے چینی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد اکثر نیند کی کمی، بے سکونی اور چڑچڑے پن اور بار بار بیمار ہونے جیسی شکایات کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ صرف پردے کا معاملہ ہے، لیکن در حقیقت یہ تمہارے ذہن اور دل کی بندش کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں فرشتے آئیں، برکت داخل ہو، شوہر کا دل تمہارے پاس ٹکے، بچوں کے مزاج نرم ہوں اور تمہارا دل ہر صبح تازہ ہو کر بیدار ہو، تو سب سے پہلے ان پھٹے پرانے پردوں کو تبدیل کر لو، کیونکہ وہ صرف کپڑا نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے بہت سے مسائل کی جڑ ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی ایسی چیز کی جو اگر تمہارے گھر میں ہو تو تمہاری قسمت کا تالا ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے یا آئینے کا رکھنا۔ اگر تم نے کبھی غور کیا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینہ صرف چہرہ دکھانے کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تمہارے گھر کی توانائی کا عکس بھی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر گھر میں کوئی آئینہ یا شیشہ ٹوٹ جائے اور اسے پھینکنے کے بجائے گھر رکھا جائے تو وہ تمہارے گھر کی قسمت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ سنبھل جاؤ، کیونکہ پرانے زمانے کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں ٹوٹا ہوا شیشہ ہو وہاں سکون نہیں رہتا، وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ محض روایت نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ماہرین روحانیت کا ماننا ہے کہ شیشہ روشنی اور توانائی کا منعکس کرتا ہے، اور جب وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو وہی منفی توانائی کو جذب کرتا ہے۔ یہ صرف جذب کرتا ہے نہیں بلکہ اسے گھر میں بھی بکھیر دیتا ہے۔ شاید اسی لیے بعض گھروں میں لڑائی، چغلی، بغض، حسد اور بے برکتی کی فضا چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ بظاہر ہر چیز درست نظر آتی ہے، لیکن اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر شیشہ ٹوٹ جائے اور تم اسے فوراً باہر نہ پھینکو تو وہ تمہارے گھر کو، تمہارے مقدر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تمہارے مقدر کے ساتھ ساتھ تمہارے شوہر کو، تمہاری اولاد کو اور تمہارے رزق کو بھی بہت بری طرح متاثر کرتا ہے، کیونکہ جو چیز خود ٹوٹ چکی ہو وہ کسی کو مکمل نہیں کر سکتی۔ میری پیاری بہنوں، اپنے گھروں کو چھان بین کرو۔ اگر کہیں تمہیں کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ یا شیشہ پڑا نظر آئے تو چاہے وہ الماری کے اندر ہو یا کسی دیوار کے پیچھے چھپا دیا گیا ہو، اسے فوراً نکال کر گھر سے باہر پھینک دو، کیونکہ بعض دفعہ ہماری تقدیر کا زوال انہی چھپی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہمارے گھروں پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں ایسی چیز کی جسے 15 ربیع الاول سے پہلے لازمی اپنے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے، ورنہ یہ چیز نہ صرف آپ کے رزق کے دروازے بند کر سکتی ہے بلکہ گھر کے افراد کو ایسی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں جن کی کوئی ظاہری وجہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیز ہے ٹوٹے کانچ کے شو پیس۔
बर्तन या आईने। जी हाँ, घर में अगर किसी जगह टूटा हुआ बर्तन रखा जाए जो बिल्कुल मामूली सा लगे, या कोई गुलदान टूटा हुआ हो, तो ये चीज़ें सिर्फ ज़ाहरी खराबी नहीं बल्कि अंदरूनी बर्बादी की अलामत होती हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया कि घर में वो चीज़ ना रखो जो खुद अपनी हालत पर नोहा कर रही हो। टूटे हुए बर्तन सिर्फ टूटे हुए बर्तन नहीं होते, बाज़ औक़ात ये नसीब को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर के हुस्न जमाल को तो कम करती ही हैं मगर रूहानी बरकत को भी छीन लेती हैं। रूहानी उलमा ने लिखा है कि जो घरों में टूटे शीशे रखते हैं उनके घरों में शैतानी असरात ज़्यादा देर नहीं लगाते, बहुत जल्द आ जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे घरों में बार बार चीज़ें गिरती हैं, टूटती हैं, बच्चे ज़ख्मी होते हैं, या मियाँ बीवी में बिला वजह तलखियाँ पैदा होती हैं। एक आईना जो सिर्फ अक्स दिखाता है, अगर वो टूट जाए तो अक्स बिखर जाता है। बिल्कुल वैसे ही रिश्ते में बिखार आ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में भी कहीं कोई बर्तन टूटा हुआ है, कोई कप टूटा हुआ है, गुलदान टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बरकत रुक चुकी है और रिज़्क़ की राह में रुकावट आ चुकी है। उसे फ़ौरन बाहर निकालें, क्योंकि जिन घरों से पुरानी नहूसत निकल जाती है वहाँ नई रहमत खुद चल कर आती है। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी अपने घरों में ऐसी चीज़ें मत रखना, तस्वीर या मुजस्समे मत रखा करो। ये वो होती हैं जो रूहदार मखलूक की नुमाइंदगी करती हैं, जैसे कि इंसानी या जानवरों के चेहरे वाली पेंटिंग्स वगैरह, मुजस्समे या शीशे जिन पर नक्श बने हुए हों, दीवारों पर लगी हुई तस्वीरी फ्रेम हों, तो इनको भी घरों में मत रखा करो। आप सोच रही होंगी कि ये तो सिर्फ सजावट की चीज़ें हैं या सिर्फ बच्चों के खिलौने हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन हकीकत में यही चीज़ें कई घरों में रहमत के फरिश्तों की आमद को रोक देती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया था कि जिस घर में तस्वीर या कोई कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज घरों को अजायब घरों में बदल दिया गया है। दीवारों पर आंखों वाली तस्वीरें, अलमारियों में मुजस्समे, पर्दों पर चेहरे, यहाँ तक कि कंबलों और बेडशीट्स पर भी जानवरों की शुभें छुपी होती हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि घरों में सुकून नहीं, बरकत नहीं, इबादत में दिल नहीं लगता, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, शोहर गुस्से में रहता है, बीवी रूठ कर बैठी है, रिज़्क़ रुकता जा रहा है। तो ज़रा सोचो कि जिस घर में अल्लाह के फरिश्ते ना आए वहाँ सुकून और बरकत कहाँ से आएगी। क्या आपको मालूम है कि बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि ऐसी तस्वीर सिर्फ फरिश्तों की आमद को नहीं रोकती बल्कि शैतानी असरात को भी दावत देती हैं। फिर यही तस्वीर रात को बच्चों के ख्वाबों में खौफनाक शक्लें बनकर आती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान उलझनें पैदा करती हैं, घरेलू झगड़ों को बढ़ा देती हैं और बीमारियों को जगह देती हैं। आज हमारे घरों में मट्टी, प्लास्टिक या शीशे के बने हुए बेजान मुजस्समे जीनत समझे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि क़यामत के दिन इन मुजस्समों के बनाने वाले को हुक्म दिया जाएगा कि इनमें रूह फूंक कर दिखाओ, और जिस घर में ये मौजूद हों वो घर अल्लाह की नाराज़ी का मरकज़ बन जाता है। औरतों से भी गुजारिश है कि वो घरों की सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती से न सजाएं बल्कि अल्लाह की रज़ा से उसे संवारें। मर्द हजरात को भी यही चाहिए कि वह ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से पहले 100 बार सोचें कि क्या ये चीज़ सिर्फ आँख को भाती है या अल्लाह की नाराज़ी का सबब बनेगी, क्योंकि सच तो ये है कि एक हलाल कमाया हुआ रुपया अगर ऐसी चीज़ पर खर्च हो जाए जो अल्लाह को नापसंद हो तो वो रिज़्क़ भी वबाल बन जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों को रहमतों, फरिश्तों और बरकतों से भर दे, हमारे घरों को ऐसी नापाक चीज़ों से बिल्कुल महफूज रखे जो घर में नहूसत लाती हैं। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।